اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حبلا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن کچھ بد نصیب ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے عمل پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن تنہائی میں برے کام کرنے کی وجہ سے ان کے عمل کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، پہاڑوں کے برابر عمل ہو اور وزن نہ ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عمل کی اوقات اتنی ہوگی جیسے روشن دان سے جب دھوپ آتی ہے تو اس کے اندر جو اڑ رہے ہوتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے یہ ذرات، حضور نے فرمایا یہ جو ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں نا روشن دان سے نکلنے والے، جتنا ان کا وزن ہوتا ہے ان کے پہاڑوں جتنے نیک اعمال کا وزن بھی اتنا ہی ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ حرام کام بھی ساتھ کرتے رہیں گے، یا تنہائی کے اندر جو ہے وہ اپنی تنہائی کو اچھا نہیں کر رکھ سکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہے، فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، فرمایا ایسے لوگ ان کی جو جزا جو بدلہ ہے ان کا یہ جہنم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کفروا، ایک تو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اور میری آیتوں کو، ورسلی ہزوا، اور میرے رسولوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ دیکھیں ایسے لوگ، ان کے دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا ایسے لوگ جو نیک عمل تو کریں گے، خارجی وغیرہ یہودی عیسائی وغیرہ یہ سارے، لیکن ان کے عمل کے ضائع ہونے کی جو وجہ ہے اس کے اندر جو وزن نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرنا۔ آج دیکھ لے کہ مسلمان کا اندر سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جب بھی اس کے سامنے اسلام کی بات آئے گی ہنسنا شروع کر دے گا، مذاق کرنا شروع کر دے گا، جگت بازی کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو چیز ہے نا یہ انہیں لے ڈوبے گی قیامت والے دن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار قرآن جب پڑھا جا رہا ہو یا حدیث پڑھی جا رہی ہو، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا احترام اتنا ہی فرض عین ہے جتنا رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کا احترام فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام جب حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ زندہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے سروں کے اوپر اگر آ کر کوئی پرندے بھی بیٹھ جائے تو یہ ہلیں گے نہیں، اتنا احترام تھا حضور کا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضور خطاب فرما رہے ہوتے تھے یا جمعے کی تقریر کر رہے ہوتے تھے تو کوئی شخص ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور آج حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی، اور اس کا عذاب بھی تو پھر آنا ہی ہے نا۔ دیکھیں نا جی، بادشاہ کا پیغام سنایا جا رہا ہو اور بندہ منہ اس طرف کر کے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے بھی خیر ہے، تو اسے پتہ نہیں ہے یہ بھائی سنانے والے کا کمال نہیں ہے جی، جس کا ہے اس نے آپ پوچھ لینا کہ جب میرا قرآن پڑھا جا رہا تھا تب تیری توجہ کدھر تھی؟ آج دیکھ لیں ہماری قوم ٹی وی لگا کے قرآن چلا دے گی، ٹھیک ہے، اور خود کر کے سارے کام کرتے رہیں گے۔ اذان ہے نا، اذان علماء نے کیوں فرمایا؟ اس کی بہت بڑی بات ارشاد فرماتے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ جب اذان کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اذان کا احترام نہیں کرتا، اپنے کام میں لگا رہتا ہے یا اپنی گفتگو میں لگا رہتا ہے، فرمایا اس شخص کو ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے رب کی صدا کا احترام نہیں کیا ہے یا رب کی آواز کا احترام نہیں کیا، کیونکہ ظاہر رب کی طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص اذان کا احترام نہ کرے، ہو رہی ہو، تو اس کا ایمان کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے اس کے ایمان کے اندر۔ تو جو شخص قرآن پڑھا جا رہا اور اس کا احترام نہ کرے، آج دیکھ لیں لوگ تقریریں شوق سے سن لیں گے لیکن جب تلاوت ہو رہی ہوگی لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے میرے رسولوں کا اور میری آیتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ مذاق اڑانا کیا ہے؟ جب کوئی قرآن کا حکم سنایا جائے تو آگے سے ہنسنا شروع کر دے، آگے سے باتیں کرنا شروع کر دے، خیر ہے یہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تو وہ لوگ ہیں، اب وہ لوگ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ہاں وہ لوگ بھی جو ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے، کیونکہ اب بات چل رہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کا یا رسولوں کا احترام نہیں کیا ان کی سزا تو جو ہے وہ جہنم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کا یا اسلام کا احترام کیا ہے نا، فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا ہم اسے جنت الفردوس میں مہمان بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا، فرمایا جب بھی رب سے دعا مانگو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس،
فرمایا یہ سب سے بہترین، یعنی یہ عرش الہی کے بالکل نیچے یہ جنت ہے، ٹھیک ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جب بھی تم رب سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس ہی مانگو. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خالدین فیہا، ایک تو جگہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور لا یبغون عنہا حوالا، وہ کوئی بھی شخص یا جو جنتی جو جنت کے اندر ہوں گے وہ اپنی جگہ بدلنا بھی نہیں چاہیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں دنیا کے اندر آپ جہاں مرضی چلے جائیں، کوشش پھر بھی یہی ہوگی کہ یار یہ جگہ جو ہے وہ اس سے دوسری جگہ وہ شاید ہو سکتا ہے اس سے اچھی ہو، ٹھیک ہے جی. بندہ پاکستان میں رہتا ہے، یہاں سے نکل کے عرب چلا گیا، پھر لگا یار امریکہ شاید زیادہ اچھی جگہ ہوگی، وہاں سے نکلا پھر سوئٹزرلینڈ چلا گیا، وہاں سے نکلا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہاں لاہور سے نکلا کراچی، کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے پھر آگے، یعنی بندہ اچھی سے اچھی جگہ ڈھونڈتا ہی پھرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو لا یبغون عنہا حوالا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کبھی بدلنا نہیں چاہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اتنی خوبصورت اور بہترین جگہ عطا فرمائے گا کہ جنتی کے دل میں خیال ہی کبھی نہیں آئے گا اس جگہ کو چھوڑنے کا. آج دیکھیں دیہات کے اندر اچھا گھر ہونا، لوگوں کی خواہش ہوتی شہر میں چلے جائیں، شہر میں اچھا گھر بنانے کے بعد کوشش کریں گے اچھے شہر میں چلے جائیں. جنت کے اندر یہ حال نہیں ہوگا. ہاں جنت کے اندر کیا ہوگا؟ جس جگہ کو، جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو جگہ عطا فرما دے گا جنت کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی جگہ کو رہنا پسند کرے گا. اسے فرق ہی نہیں پڑے گا کہ یار شاید اس سے آگے بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سینے یا دل ایسے بنا دے گا کہ ان کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آئے گا کہ یار میرے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو خیال آتا نا کہ یار میں غریب ہوں، مجھ سے کوئی امیر ہے، ٹھیک ہے، یا میں کوئی ہلکے مکان میں رہتا ہوں یا کمزور مکان میں رہتا ہوں، کوئی بڑے مکان میں رہتا ہے یا بڑی کوٹھی میں رہتا ہے. فرمایا جنتی کے دل میں خیال ہی کبھی نہیں آئے گا کہ یار مجھ سے بڑے بھی کوئی مکان میں رہتا ہے یا مجھ سے بڑی کوئی کوٹھی میں رہتا ہے یا مجھ سے بڑی کوئی جنت میں رہتا ہے. فرمایا نہ، جس کو اللہ تعالیٰ جو جگہ عطا فرمائے گا وہ خوبصورت ہی اتنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا کسی انسان کے دل میں بھی یہ خیال کبھی نہیں آیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. یعنی جو سوچنا بھی چاہے نا کہ جنت میں کیا ہوگا، تو میں وہ سوچ کے اندازہ بھی لگا لے گا نا تو جنت کی نعمتیں اس کے ہر اندازے، ہر سوچ سے آگے ہوگی. اب دیکھیں نا بھائی، اب سردیاں آ چکی ہیں، شہد ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ خالص ڈھونڈنا چیلنج بن جائے گا یار شہد مل جائے، اور جہاں ایسی جگہ جہاں پہ شہد کی نہر ہی بہ رہی ہو، ٹھیک ہے جی. قسمیں چار کھانے کے بعد بھی خالص دودھ نہیں ملے گا، لیکن جہاں پہ پورے وہ کہتے ہیں خالص دودھ کی نہر ہی بندے کے گھر کے آگے سے گزر رہی ہو، تو وہ جگہ کون چھوڑنا چاہے گا؟ یہ اس سے خوبصورت جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس رب نے بنایا ہے. فرمایا تم جانتے ہو اس رب کی شان کیا ہے؟ میں کل اے محبوب ذرا لوگوں کو بتائے کہ جس رب نے اتنا بڑا انتظام فرمایا ہوا نا وہ ہے، اس کی شان کیا ہے؟ میں لو کان البحر، اگر تم سارا سمندر کٹھا کر لو، مدادا، اور سمندر کٹھا کر کے جناب اس کو سیاہی بنا دو، لکالمات ربی، اور پھر کیا کرو، میرے رب کی شان لکھنا شروع کر دو، میرے رب کے کلمات لکھنا شروع کر دو، میرے رب کی صفات بیان کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو. لنفد البحر، سمندر تو ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کے کلمات ختم ہونے پہ نہیں آئیں گے. کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. میرے رب کے کلمات سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا. ایک سمندر کی بات نہیں ہے، قرآن ایک اور جگہ اشارہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، میں تم اس طرح کرو روئے زمین کے جتنے درخت ہیں نا سارے کے سارے اکھیڑ کے ان کی کلمے بنا لو، روئے زمین کے سارے درخت کلمے بنا لو، اور کرو کیا، لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سارے سمندر جو ہے سیاہی بنا لو، تو ہوگا کیا، والبحر یمدو من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. فرمایا کہ 7 سمندروں کی سیاہی بنا لو اور روئے زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا لو، اور ہوگا کیا، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. فرمایا رب کی تم شان لکھنا شروع کر دو، اس کی صفات لکھنا شروع کر دو، اس کے احکامات لکھنا شروع کر دو، یعنی اس کی حمد و ثنا لکھتے جاؤ. فرمایا قلم بھی ٹوٹ جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی سیاہی بن کے ختم ہو جائے گا، لیکن رب کی شان ختم ہونے پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں کو 2 کتابیں لکھ رہے ہیں نا تو وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے کہ یار خیر ہے جناب، مطلب ہے کہ ہم نے جناب اللہ تعالیٰ کی شان میں 2 باتیں لکھ دی ہیں. فرمایا تم ساری باتیں جوڑو، ٹھیک ہے، تم روئے زمین کے درختوں سے لکھنا شروع کر دو، درخت ختم ہو جائے گے قلم بناتے بناتے، ٹھیک ہے، اور سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا سیاہی بنا کے لکھنا شروع کر دو. لیکن رب کی شان کتنی زیادہ ہے،
اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کی جو بلندی ہے وہ کتنی زیادہ ہے، فرمایا وہ کبھی ختم ہونے پہ نہیں آئے گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا کہ اگر تم اس سمندر جیسا کوئی اور سمندر بھی ساتھ بنا کے لے آؤ نا اور پھر بھی لکھنا شروع کر دو، فرمایا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی شان اور اس کی صفات کا کبھی ختم ہو نہیں سکتا ہے. اور آگے آخری اس آیت، یہ جو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے وہ کیا ہے، فرمایا کل، اے محبوب آپ ان کو ذرا یہ بھی ساتھ فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں. ہاں یوحا الیہ، بس ایک بات ضرور ہے جو مجھے تم سب سے زیادہ بلند رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی رہتی ہے. اب یہاں پہ آ کے تھوڑا سا وہ مسئلہ اٹھا بشر والا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں یہاں پہ رب نہیں فرما رہا کہ آپ لوگوں جیسے بشر ہیں، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، فرمایا محبوب آپ انہیں فرما دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس کے اندر وجہ فرق کیا ہے، یاد رکھے، کیونکہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت گزری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے معجزات دیکھے، 4 مردوں کو زندہ کرتے دیکھا، ٹھیک ہے جی، بیماروں کو شفا ملتے دیکھا، جو بالکل مادرزاد اندھے تھے انہیں آنکھیں ملتے دیکھی. عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہاتھ پھیرتے گئے مردے بھی زندہ ہوتے گئے، آنکھیں بھی ملتی گئی، سارا کچھ ملتا گیا. میں محبوب یہ ابھی قریبی گزرے ہیں، 500-600 سال کا فرق ہے سارا، ٹھیک ہے، صرف 4 معجزے دیکھے اندھے ہو گئے، کہتے جی آپ تو خدا ہے. ایک مردہ زندہ کیا تو سارے اندھے ہو کے کہنے لگے کہ جی یہ تو واقعی کوئی خدا ہی ہے. تو میں محبوب آپ کی شان کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی امت کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. آپ انہیں فرمایا کہ اگر میں سورج نکال کے دکھا رہا ہوں، یاد رکھیں مردے تو حضور نے بھی زندہ فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جو حضور نے جو مردے زندہ کیے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں سے زیادہ مطلب ہے کہ بڑے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیا نا وہ انسان ہے، ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ فرمایا آپ نے، 4 کے بارے میں آتا کہ 4 مردے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا غالباً شام تھا، اس کو زندہ کیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن حضور نے کن کن کو زندہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان چیزوں کو بھی زندہ فرمایا جن کے اندر جان ہی کوئی نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں جو کھجور کا تنا ہے، حضور چھوڑ کے ممبر پہ آ رہے ہیں، حضور کی جدائی میں کھڑا ہو کے رو رہا ہے، اس کے اندر جان کہاں سے آئی ہے؟ حالانکہ لکڑی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا جو جسم ہے نا وہ اتنا برکت اور عظمت والا جسم ہے کہ وہ جس کے ساتھ لگ جائے رب اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ خضر علیہ السلام کی شان، ٹھیک ہے، کہ آپ کو خضر کہا کیوں جاتا ہے؟ جس خشک زمین پر بیٹھ جاتے وہ زمین سبز ہو جاتی تھی، یعنی وہ زمین ہی زندہ ہو جاتی تھی. یہ خضر علیہ السلام کی شان ہے. تو ہمارے نبی تو پھر ہمارے نبی ہے. اب حضور نے جس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگائی وہ زندہ ہوئی، ٹھیک ہے جی. حضور نے جس پہاڑ پہ قدم رکھا وہ زندہ ہوا، ٹھیک ہے. حضور نے نہیں فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. بھی محبت تو وہ کرے نا جس کے اندر دل ہو، روح ہو، یہ سارا کچھ ہو، اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن حضور کے قدموں کی برکت دیکھے، جس کے اندر جان کوئی نہیں، جسم کوئی نہیں، دل کوئی نہیں، روح کوئی نہیں، لیکن حضور کا قدم لگ جائے تو وہ چیز بھی زندہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کے کمالات آپ کے غلاموں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں. سورج کو نکلتا دیکھا ہے، مغرب سے آتا دیکھا ہے، چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے، درختوں کو چل کے آتے دیکھا ہے، ہر شے تو آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. حتیٰ کہ صدیق اکبر تو بول پڑے تھے جب ایک درخت اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو اس سے پہلے سجدہ کریں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ، میں نے یہ تعظیمی سجدہ بھی تھا نا، اگر پیچھے جائز بھی تھا، حضور نے شاہ فرمایا میں نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے کہ آج کے بعد سجدہ تعظیمی بھی اگرچہ پیچھے جائز تھا، ٹھیک ہے. رأیتم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا گیا سجدہ، ٹھیک ہے. تو مقصد کیا ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا جو سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا نا پچھلی امتوں کے اندر، میں نے اس کو بھی حرام کر دیا، ختم کر دیا ہے. آج کے بعد سجدہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوگا، رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز، ہاں رب کے سوا صرف ایک بندے کے لیے سجدہ جائز ہو سکتا تھا، وہ اس قابل تھا کہ اسے سجدہ کیا جائے. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کے بعد اگر سجدے کے قابل اگر کوئی ہے تو وہ شور ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اگر میں رب کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دے دیتا تو وہ شور کو کے لیے اجازت دیتا کہ بیوی جو ہے وہ شور کو سجدہ کرے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اہمیت بتا دی کہ شور کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے اسے بھی جائز قرار نہیں دیا ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی جو شان ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ایسا نہ ہو کہ امت کے اندر یہ بگاڑ نہ پیدا ہو جائے کہ کوئی امت کے اندر کوئی ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائے جو آپ کو خدا کہنا شروع کر دے کہ یار ہمارا نبی تو خدا ہے، جس نے سورج کو مغرب سے نکال دیا، جس نے چاند توڑ کے رکھ دیا، جس نے لکڑیوں کو بلوا دیا، جس نے پتھروں کو بلوا دیا، یہ سارا کچھ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں آ جائیں. تو آپ خود وضاحت فرمائے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں. لیکن یہ صرف نبی اپنے آپ کو عاجزی کے لیے کہہ سکتا ہے، امت کا حق نہیں کہ نبی کو انسان کہتے پھرے، جب اپنے جیسا بشر کہتے پھرے، ٹھیک ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی حضور کے ساتھ لفظ بشر آئے نا، بشر، تو صرف حضور کو بشر نہیں کہہ رہا، جب بھی کہہ رہا ہے خیر البشر کہنا ہے یا سید البشر کہنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے یاد رکھے نبی کا بشر ہونا جو نا، نبی کا خالی بشر ہونا، یعنی نبی کو چھوڑے سارے انبیاء کی بات ہے. سارے انبیاء کی جو بشریت ہے نا، وہ جبریل علیہ السلام کی نورانیت سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. حالانکہ جبریل علیہ السلام تو نوری ہے نا، ٹھیک ہے، رسول الملائکہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کی جو بشریت ہے وہ جبریل علیہ السلام کی نورانیت سے بھی افضل ہے. تو خود سوچ لے کہ یار جس نبی کی بشریت جبریل علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہوگی، اس نبی کی اپنی حقیقت یا نورانیت کتنی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا، سارا کچھ بندہ دکھا رہا ہو اور پھر بھی کہے چلو میں تمہارے جیسا ہوں، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ بھی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے. آپ اشارے کر کے تو چاند توڑ دیتا ہے، اشارے کر کے سورج موڑ دیتا ہے، ہمارے جیسا کیسے ہو گیا بھائی؟ سمجھنے والے آپ ہی سمجھ جائیں گے. لیکن آپ استاد بھی یا ایک بہت بڑا عالم اگر عاجزی کی وجہ سے کہتا کہ میاں میں بھی ایک عام بندہ ہوں، تو سارے اٹھ کے کہنا شروع کر دیا آپ تو ہم نے آپ کے منہ سے سنا آپ تو اپنے آپ کو عام کہہ رہا تو عام بندہ ہی ہے. تو اب یہ بے وقوفی والی بات ہوگی نا کہ اٹھ کے کوئی بندہ اسے بھی عام کرنا شروع کر دے. ہاں سمجھدار بندہ سمجھ جائے گا یار عاجزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرمائے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، ایسا بھی بشر نہیں جو اپنے جیسا سمجھ لو. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ دن رات جبریل علیہ السلام کا میرے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے. بشر اس لیے ہوں کہ تمہیں سمجھا سکوں، لیکن ایسا بشر نہیں کہ میں خدا سے جدا ہو جاؤں. اور ایسا ہے رسول بھی ساتھ ہی ہوں نا، ایسا رسول ہوں کہ خدا کے ساتھ بھی تو ملا ہوا ہو نا. ہاں مجھ پر وہی جو کی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا انما الہکم الہ واحد، فرمایا کہ مجھ پر تو یہ وحی کی گئی ہے کہ محبوب ذرا ان کو بتائے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے بس. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ فرمایا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اپنے رب کے سوا کسی اور کے در پہ نہ جانا، ٹھیک ہے. ہاں فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب یہ الفاظ یار بڑے غور والے ہیں. فرمایا جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے نا، جس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ یار ایک دن میں نے رب کو آمنے سامنے دیکھنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے ساتھ باتیں ہونی ہے، تو میں فلیعمل عملا صالحا، پھر اچھے عمل ضرور کر کے آئے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں جسے پتہ ہے یار میں نے ایک دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھنی ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے، میری اس کے ساتھ گپ شپ لگنی ہے، آمنے سامنے لگنی ہے. میں جس کے دل میں یہ یقین ہے نا، فلیعمل عملا صالحا، پھر اچھے عمل کر کے تیاری کر کے کم سے کم ضرور آئے. اور آگے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں، فرمایا کہ اے اللہ کے بندو اپنے رب کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، رب کی عبادت میں کسی کو شریک. اب مسلمان تو رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے جو مسلمان اپنے رب کی عبادت میں بھی شریک کر جاتا ہے. پتہ ہے کون سا؟ ریاکاری کا. واحد یہ چیز ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، شرک اصغر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں قیامت والے دن نا ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا. فرمایا جس شخص نے جو بھی عمل جس کے لیے کیا تھا آج جا کے اسی سے جزا لے لے. اگر رب کے لیے کیا تھا تو رب جزا عطا فرما دے گا، اگر کسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو پھر اسی سے جا کے مانگ لے. اب بتائیں ہمارے صدقے خیرات زکوٰۃ حج فلانی شے فلانی شے فلانی شے، اور یہیں سے دیکھ لے کہ رب کے لیے کر رہے ہیں تو قیامت والے دن رب صلہ بھی عطا فرما دے گا، اور قیامت والے دن رب بھی فرما دے میں میرے لیے تو نے کیا ہی نہیں ہے، جس کو دکھا رہا تھا پھر اسی سے جا کے مانگ لے. فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہ چیز ہے کیا کہ بندہ ریاکاری کے اندر جو عمل کرتا ہے. آپ دیکھیں صدقہ خیرات کر رہا ہے،
کر رب کے لیے رہا ہے، دکھا کسی اور کو رہا ہے، رب فرمائے گا، فرمایا جس کو دکھا رہا تو اسی سے مانگ لے، ہاں جو رب کے لیے کیا ہے تو پھر رب سے آ کے لے لے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔